صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آپ نے یہ فرمانا ہے اور قیامت تک آپ کے آنے والے جو آپ کے نائبین ہیں انہوں نے ہی یہ بات آپ کی کہی ہوئی آگے بتانی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر تم میری تابع داری کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، جس طرح آج میں تم میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہوں کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری تابع داری نہ کرو؟ تمہیں کس نے کہا تھا میری بات نہ مانو؟ تمہیں میں نہیں کہا کرتا تھا کہ پڑھو لکھو، یہ کرو وہ کرو؟ یہ میں نے ہی تو کہنا تھا اور میں نے ہی کہا تھا، اور آج بھی میں ہی تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، اور آج بھی میں نے یہ کہنا تھا۔ یونیورسٹی نے آ کر تو نہیں کہنا تھا، یونیورسٹی کے چیئرمین نے تو یہ بات نہیں کہنی تھی، یہ میں نے ہی پوچھنی تھی اور میں نے ہی کہنی تھی۔ یہ میری ہی بات تھی جو تم نے ماننی تھی، اور یہ میری ہی بات تھی جس پر تمہیں عمل سے فائدہ ہونا تھا۔ اس لیے جب آج آپ کو سائیں جی کی بات کہتے ہیں نا، نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جو وہ خود کرتے ہیں، یہ انہیں خلافت میں علم حاصل ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ماں باپ سے ہمیں وراثت ملتی ہے، آج حالات بدل گئے ہیں۔ میں عاجز آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہ کرنا۔ پہلے جب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کھاتے پیتے تھے، ان کے وجودوں میں بیماریاں پیدا ہو جایا کرتی تھیں اور ان کی شکلیں بدل جایا کرتی تھیں، گندے جانوروں کی طرح ہو جایا کرتی تھیں۔ کوئی سور بن جاتا، خنزیر بن جاتا، کتا بن جاتا، وجود ان کے بیمار پڑ کر بیماریوں کا شکار ہو جاتے، شکلیں بدل جایا کرتی تھیں، شکلیں۔ لیکن آج دل بدل جاتے ہیں۔ مثالیں جاننا ضروری ہے، اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا۔ جب وجود بدلتے تو وجود صحت مند نہ رہتے۔
جب وجود بدلتے تو وجود جو ہیں وہ انسانوں جیسے نہ رہ جاتے. کینسر زدہ لوگ اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا بندے، ان کی شکلیں دیکھو کیا سے کیا ہو جاتی ہیں. اور آج جن کے دل بدل جاتے ہیں ان میں علم بدل جاتا ہے. وہ علم کیسے بدلتا ہے کہ وراثت وہی رہتی ہے، خلافت وہی رہتی ہے. خلافت جناب علم سے ہے. علم ہو تو خلافت ہے، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں کا سردار جو ہے وہ شیطان ہو جائے اور اللہ بتا دے کہ نہیں، تو فرشتوں کا سردار نہیں، امام نہیں، بلکہ تو شیطان ہے. خلافت میں علم ہوتا ہے. جب علم بدل جاتا ہے، یہاں دل مردہ ہو جاتے ہیں، شکلیں نہیں بدلتی، دل بدل جاتے ہیں، دل پر قیامت آ جاتی ہے. اس وقت اس کے پاس خلافت ہوتی ہے، خلافت لینے آتا ہے، مرید بننے آتا ہے. خلافت ہوتی ہے، خلافت میں علم، اور علم والا اللہ نبی رسول اپنے سائیں جی ان کی رضا نہیں ہوتی. ایسے ہی جیسے ماں باپ کی ساری وراثت لے لیتا ہے، ماں باپ کو قتل کر ڈالتا ہے. ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کا دشمن ہوتا ہے. چاہتا یہ ہے کہ میرا ماں باپ مر جائے اور مجھے وراثت مل جائے. اور یہ مرید ہونے والا چاہتا یہ ہے مجھے خلافت مل جائے. خلافت میں کچھ نہیں ہے، وراثت میں بھی کچھ نہیں ہے. علم میں حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے والا ماں باپ کو پا گیا ہے. اس نے ماں باپ سے کیا لے لیا ہے؟ ماں باپ کی جو وراثت ہے وہ لے لی ہے. یہ ہے وراثت لینے والا. اس نے اپنے استاد کو راضی پا لیا ہے. اس نے استاد سے کیا لے لیا ہے؟ جو چیز لینے والی ہے، ان کی رضا میں علم لیا ہے. یہ فتح بیونی کا ذکر عرض کرنے لگا. ورنہ مسلمانوں کے گھروں میں اب کوئی نظر نہیں آتا کہ اپنے استاد کے ہاتھ پر اس نے بیعت کر کے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو. کیونکہ اللہ پاک نے جدھر ہم سے ایمان ہم سے مانگا ہے، وہاں یہ ایمان جو مانگنا ہے یہ اللہ پاک کے بندے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. علم بدل گیا، دل سے علم نکل گیا. کب؟ جب جس کی بیعت امام حسین علیہ السلام کی یزید کو کرنی تھی، امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگنے لگے. بیعت کون کرتا ہے؟ جو اللہ پروردگار کی بیعت اپنے ہاتھ پر لیتا ہے، اپنی نہیں لیتا. اور جس کو پتہ نہیں وہ کہنے لگے جی حضرت امام حسین علیہ السلام حکومت لینے آئے تھے. قسم خدا کی ان کے آنے سے پہلے ان کی حکومت تھی. اصل حکومت اللہ پروردگار کی ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے. بیعت وہ اللہ کی لے رہے ہیں، اور یہ بتانے والا یزیدی ٹولہ، کتاب لکھنے والا یزید کا ٹاؤٹ، وہ یہ لکھ رہا ہے کبھی بادشاہ بھی کبھی محکوم ہوتا ہے. بیعت لینے والا جو ہے اس کی بھی کبھی کوئی بیعت لے سکتا ہے،
وہ تو بیعت لینے والا ہوتا ہے، وہ تو استاد بنایا گیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رسول اللہ علیہ السلام کے نائبین تو ہمیشہ کے لیے استاد بنائے گئے ہیں۔ استاد کی بھی کوئی شاگرد بیعت لے سکتا ہے؟ علم بدل گیا ہے، یاد رکھنا یہ علم بدل گیا ہے۔ کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت ضروری ہے، کہ اللہ پر ایمان لایا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور جو گھر سے باہر آتا ہے اور دوبارہ گھر میں واپس جاتا ہے، کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت ہی نہیں کی ہوتی۔ یہ ماں کے پیٹ سے کیسے آیا ہے؟ کیا لینے آیا ہے؟ تینوں بھیجیا سی کستوری خریدن لئی، تو یہ کس کے ڈھیر لگا بیٹھا ہے؟ اپنی گندگی غلاظت کے ڈھیر لگا بیٹھا ہے، اور اسے تو پتہ نہیں کیا سونا چاندی جانتا ہے۔ لعنت ہے تیرے ایسے سونے چاندی پر جس نے حقیقی سونا چاندی تجھے دور کر دیا ہے، اور جس کا تجھے ہونا چاہیے تھا اور اس کا تو آج نہیں رہا۔ تیرا علم بدل گیا ہے۔ جس ماں باپ سے تجھے وراثت ملتی ہے اس سے تو جہنم خرید رہا ہے، اور اسے وراثت سمجھتا ہے، جو کہ مال دنیا کا ہے۔ دنیا کی دولت جو ہے اسے تو نے اسے سارا کچھ بنایا ہے، یہ تیرے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ تو گھر سے باہر آتا ہے، گھر کے اندر جاتا ہے، نہ کسی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر نماز پڑھی ہوتی ہے، نہ کسی بندے کے ہاتھ پر روزہ رکھا ہوتا ہے، نہ کسی بندے کے ہاتھ پر صدقہ زکوٰۃ دیا ہوتا ہے، نہ کسی کے بندے کے ہاتھ پر حج کیا ہوتا ہے۔ تیری پوری زندگی نہ اللہ پر ایمان کی ہوتی ہے، ظاہری ایمان لایا ہوتا ہے، اندر سے دل جو ہے وہ بدل گیا ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ نہ اللہ پر ظاہری ایمان لایا ہوتا ہے، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے پر ظاہری ایمان لا کر اللہ پروردگار کے ہاتھ پر، بندے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اندر بھرا پڑا ہے علم کے خلاف سے۔ وراثت ساری تو جانتا ہے کہ ماں باپ سے ملتی ہے، وراثت لینے کا سارا طریقہ جانتا ہے کہ اگر ماں باپ کی ناراضگی دنیا کے سامنے کھل گئی کہ ماں باپ ناراض ہے، وہ میرے کفر شرک سے راضی نہیں ہے، تو دنیا مجھے وراثت سے آگ کر دے گی۔ اور اگر میں نے ماں باپ کو قتل کر دیا اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ ماں باپ کو قتل کر دیا ہے، تو عدالت جو ہے وہ مجھے وراثت سے آگ کر دے گی۔ یہ ہے وہ بات۔ اسی طرح دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ پیر سے خلافت ہی لینے آیا ہے، تو پیر آگ کر دے گا۔ اور اگر دنیا کو پتہ چل گیا یہ پیر اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو پیر ہے ہی نہیں، پھر دنیا مجھے آگ کر دے گی۔ مرید نہیں میرا ہوگی، مجھے کیا فائدہ۔ یہ ہیں وہ لعنتیں بڑی بڑی۔ اللہ کا بندہ ان چیزوں کی غرض نہیں رکھتا، وہی یہی چاہتا ہے کہ بیٹا تو میرا ہے نا، اگر کافر ہو گیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ وہ ہر ایک شاگرد کو نا وہ محبت دیتا ہے جس سے وہ شاگرد کامیاب ہو جائے، کہ اس کا مقصد اور کوئی نہیں ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ۔ یہ جو میرا سلسلہ چلایا گیا ہے اتباع کا، اس کو جاری رکھو۔ تمہاری جگہ پر آ کر تمہارا بیٹا بیٹھ جائے، تمہارے بیٹے کی جگہ پر آ کر اس کا بیٹا بیٹھ جائے، اس کے بیٹے کی جگہ پر آ کر اس کا بیٹا بیٹھ جائے، میرے شاگرد کی جگہ پر آ کر میرے شاگرد کا شاگرد بیٹھ جائے، کہ پہلا استاد میں اللہ ہوں اور میرا دوسرا استاد میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اے میرے محبوب ان کو بتا دیجئے یہ میرا طریقہ محبت کا ہے کہ کیا کریں. فَاتَّبِعُونِی، یہ اتباع کا سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے، یہ وراثت اور خلافت جو ہے، یہ اسی طرح جاری رہے کہ عارضی دنیا بھی چلتی رہے. باپ سے بیٹا باپ ہو جائے، بیٹے سے پھر باپ ہو جائے، اس طرح ہوتے ہوتے یہ سلسلہ بھی چلتا رہے اور شاگردی کا سلسلہ، علم کا سلسلہ بھی چلتا رہے. اپنی جگہ پر بٹھایا ہے تجھے، آپ کی جگہ پر آگے بٹھایا ہے آپ کا نائب. یہ استاد نے استاد سے پوچھنا ہے، جو استاد شاگرد ہے آج کل استاد بن گیا ہے. جس طرح اس استاد نے اپنے استاد بنائے شاگرد سے پوچھنا ہے، اسی طرح آگے اس استاد نے پوچھنا. یہ سائیں جی ہو گئے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت. میں عاجز ہی پوچھوں گا آپ سے، یہ اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، یہ سارے معاملے اس کے کیے ہوئے. آپ کہہ دیں میرے ماں باپ جو ہم مجھ سے نہیں پوچھیں گے، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ ماں باپ آپ کے ہیں، پوچھیں گے کسی اور سے جا کے؟ مت نہیں ماری گئی؟ یہ شیطان نے ہماری مت یہاں مار دی ہے. جب اللہ پروردگار کے حضور کسی کی وہ شکل نہیں رہ جاتی جو اللہ نے اسے دی ہوتی ہے، مومن کی شکل، کلمہ پڑھا کے شکل، اپنا بندہ دے کے شکل، اپنا قرآن دے کے شکل، اپنی نماز دے کے شکل، روزہ دے کے شکل، حج دے کے شکل، زکوٰۃ دے کے شکل، یہ سارا کچھ دے کے شکل، اور اپنے بندے کے ہاتھ پر یہ سارا کچھ ادا کروایا ہوتا ہے. جب اللہ نے وہ شکل مومن کو دی ہوتی ہے، جب وہ ادائیگی نہیں کرتا تو پھر جیسے اللہ پوچھتا ہے، اللہ کا بندہ پوچھتا ہے، ویسے ہی اس کی اندر کی شکل جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی جو اللہ نے اسے دی ہوتی ہے. کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا؟ کیا آپ کو نہیں پتہ چلتا؟ دونوں کو پتہ چلتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں اللہ نے استاد بنایا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ پاک نے اسے ماں باپ بنایا ہے. کیا شاگرد کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ نے اسے شاگرد بنایا ہے؟ کیا اولاد کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ نے اسے اولاد بنایا ہے؟ اولاد ماں باپ کیسے ہو سکتی ہے؟ شاگرد استاد کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت نہ آ جائے اگر ایسی ہو جائے. جب دلوں پر یہ آیا ہے تو قیامت آ گئی ہے، اور جب باہر یہ زوال آیا ہے تو وراثت ماں باپ کی ہے. لیکن لینے والا جیسے لے رہا ہے وہ وراثت نہیں لے رہا، وہ تو اللہ نبی رسول کی طرف سے غیظ و غضب عذاب لے رہا ہے. اگر وراثت لیتا تو ہم کہتے وراثت کا علم ہی سے حاصل ہے، اور اگر خلافت لیتا تو ہم کہتے اسے اللہ پروردگار کی طرف سے علم کی عطا ہوئی ہے، کیونکہ خلافت علم میں ملتا ہے، خلافت علم میں ملتی ہے، اور وراثت جو ہے وہ ماں باپ کی رضا سے ہے. یہ نہیں کوئی سمجھتا. یہ استاد بتاتا ہے ہر باہر آنے والے کو اور ہر دنیا سے جانے والے کو، یہ کامیاب گیا ہے یا یہ ناکام گیا ہے. باہر آنے والا ماں کے جنم سے باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے جنم لے کر باہر آتا ہے، اور اندر جانے والا قبر میں جاتا ہے. فرمایا نہیں العلم، جو علم ہے یہ ضروری ہے کل مسلم، ہر مسلمان پر، اور فرمایا پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. پنگوڑے سے کب علم شروع ہوتا ہے؟ وراثت سے. اور کہاں تک پہنچتا ہے؟ قبر تک. یہ ہے خلافت. اور یہ گھر سے باہر نکلتا ہے بے مرید ہوتا ہے، مرید نہیں ہوتا. گھر میں واپس جاتا ہے تو پیر بن کے واپس جاتا ہے. تیری مت ماری گئی ہے. پوری زندگی جو اللہ نے عارضی ہمیں زندگی دی ہے، شاگرد بن کے رہنا ہے. اور استاد کسے بنا کر رکھنا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کو بنا کے رکھنا. پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. جب کوئی کسی کو اپنی اولاد کرے گا تو وہ آگے باپ ہو جائے گا. یہ اللہ کا چلایا ہوا سلسلہ ہے. یہ کس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے؟ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت کر کے. یہ اللہ کی بیعت ہے، اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ بات ختم ہو گئی ہے. نماز بھی اکیلی ہے، روزہ بھی اکیلا ہے، حج بھی اکیلا ہے، زکوٰۃ بھی عبداللہ بن ابی والی ہے، صدقہ بھی فرعون والا ہے. اللہ کے بندے کے ہاتھ پر کچھ ادا نہیں کیا جاتا. تحقیق جا کے کر کے دیکھ لو. کوئی تحقیق پسند نہیں کرے گا، دین چھوڑ کے چلا جائے گا، مسلمانی چھوڑ کے چلا جائے گا، بیعت ساری کی ساری چھوڑ کے چلا جائے گا. چاہے گا وہی جو اس کا علم ہے. اس کا علم نہیں ہے. اس نے تو اپنی جان پر کیا، اپنی آل اولاد پر کیا، اپنے خاندان پر کیا، اپنے ہر یار دوست جو اس کا کہنا ماننے والا اس پر کیا. ظلم ہی ظلم ڈایا ہے. اسے کیا پتا ان باتوں کا؟ اسے نہیں پتا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا کیا تھا، صحابہ اکرام کو کیا تعلیم دیا کرتے تھے. ان کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ پر نماز ادا کروائی، اپنے ہاتھ سے حج ادا کروایا، اپنے ہاتھ سے روزہ ادا کروایا. کون سی چیز جو اپنے ہاتھ سے ادا نہیں کی؟ اور جس نے آپ کے ہاتھ پر ادا کرنے سے انکار کیا وہ سچا پکا انکاری ہوا ہے. اس کے علاوہ تو انکاری نہیں کسی کو کہا گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ گھر سے باہر آتا ہے کچھ نہیں ہوتا، گھر میں جاتا ہے پیرانے پیر، پیرے پیراں، پیرانے پیر تو ہے ہی کوئی نہیں، پیرے پیراں. باہر آتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک فرشتوں کا سردار ہوتا ہے، اور جب گھر جاتا ہے تو شیطان ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں دیکھتا، اس لیے نظر نہیں آتا کہ فرمایا فاتبعونی، میرا سلسلہ برقرار جس میں رہتا ہے وہ اللہ والا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور جدھر فاتبعونی میرا سلسلہ برقرار نہیں رہتا، مرید پیر نہیں ہو جاتا، پیر مرید نہیں ہو جاتا، استاد شاگرد نہیں ہو جاتا، شاگرد استاد نہیں ہو جاتا، بیٹا باپ نہیں ہو جاتا، باپ بیٹا نہیں ہو جاتا. یہ تو ایک سلسلہ زندگی قائم ہی نہیں رہتا. یہ سلسلہ زندگی قائم کیسے رہا؟ یہ تو سلسلہ زندگی تب قائم رہتا جب استاد کا شاگرد ہوتا، اور پھر شاگرد آگے استاد ہو جاتا، باپ کا بیٹا ہوتا، بیٹا آگے باپ ہو جاتا، اللہ پروردگار اللہ ہوتا، اور اللہ کے بعد یہ اللہ والے ہو جاتے. اگر اللہ والے نہیں ہوئے تو اللہ کب ہوا؟ یہ کوئی نہیں جانتا، یہ کوئی نہیں سمجھتا. پھر استاد محبت دیتا ہے، استاد محبت دیتا ہے. اس محبت سے کیا ہوتا ہے؟ استاد کی محبت آگے بڑھتی ہے. اور اگر استاد کی محبت نہ بڑھے، استاد کی محبت نہ بڑھے تو استاد کی محبت جب شاگرد نہیں بڑھتا تو یہ شاگرد نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ آگے یہ جو استاد ہے یہ نہیں بڑھتا. اللہ پروردگار فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں گا. محبت کیسے بڑھی ہے بتاؤ؟ یہ استاد نے محبت کی ہے نا، محبت بڑھی، سلسلہ آگے بڑھا دی. استاد پیر نہیں بڑھانا چاہتا، استاد مرید نہیں بڑھانا چاہتا، ماں باپ اولاد نہیں بڑھانا چاہتا، ماں باپ اولاد کم نہیں کرنا چاہتا، اولاد چاہتا ہے، یہ سلسلہ چاہتا ہے. یہ ہے عارضی زندگی اللہ پاک نے پیدا فرمائی. یہ ہے آدم علیہ السلام اور ماں باپ کو پیدا کیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالی سلسلہ علم بڑھانا چاہتا ہے.
یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کو پیدا فرمایا، استاد بنایا، مزکی بنایا۔ اللہ پروردگار اپنا اضافہ چاہتا ہے، اللہ علم ہے، اللہ اپنا اضافہ چاہتا ہے، اپنے شاگرد کو بنایا، آگے اللہ پروردگار اپنے اضافے میں، اس اضافے کے ساتھ محبت میں اپنے شاگرد کے شاگرد آگے بڑھانا چاہتا ہے، سلسلہ بڑھانا چاہتا ہے۔ مرید پیر نہیں کہ باہر آئے تو آ کے مرید بن جائے اور گھر جائے تو پیر بن جائے۔ لعنت ہے ایسے پیری مریدی کے حصول کرنے والے پر، اور لعنت ہے ایسی وراثت لینے والے پر، اللہ کی، اللہ کے نبی کی، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ دنیا میں وہ اپنا تماشا دیکھ لیتا ہے جو یہ چاہتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کی محبت چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ اس سے محبت کرے، وہ اللہ کا سلسلہ چاہتا ہے کہ باہر آؤں تو سلسلہ اللہ والا ہو، گھر جاؤں تو سلسلہ اللہ والا ہو، کہ میں جب باہر آیا ماں کے پیٹ سے جنم لیا تو میں ایمان لایا، اور جب میں بالغ ہو گیا تو میں نے جو اللہ پر ایمان لایا تھا وہی اللہ کے بندے کے ہاتھ پر بیعت کر کے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ایمان لایا ہوں۔ یہ ایمان ہے، بس یہی سچی بات۔ ہمیں تو جب گئے تھے نا ذرا سونا صحیح رحمت اللہ علیہ، قسم خدا کی بہت اچھا وقت تھا، ہم اللہ کی محبت ولایت لینے گئے تھے۔ ولایت بے شک اپنی تھی، جیسے وراثت خلافت اپنی ہے۔ کیوں علم نہیں ہوتا؟ یہ علم ہونے سے باتیں ہوتی ہیں۔ وراثت خلافت کا علم اپنا ہی تھا، لیکن گئے کیا تھے؟ ولایت لینی، ولایت لینی، کہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں بندے۔ پھر پتہ چلا کہ ولایت کا علم کیا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے، اپنے پیر و مرشد کی رضا مل جائے، کہ حضور پیر و مرشد آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے راضی جنت میں جانے میں ہیں یا جہنم میں جانے میں۔ یہ ہے وہ بات کہ حضرت صاحب مجھے کیا پتا آپ مجھے جنت میں بھیج کر راضی ہوں گے کہ جہنم میں بھیج کر راضی ہوتے، میں پہلی جنت میں چلا جاتا، میں تو تماشا ہو جاتا نا آپ کے سامنے۔ نہیں حضور، یہی وہ بات ہے، اللہ کی ہمیں رضا چاہیے۔ اور جب رضا کا سنتے ہیں وہی اگر اللہ نے مجھے جہنم میں بھیج دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میں کدھر جاؤں گا؟ قسم خدا کی تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ تجھے جہنم میں بھیجے گا نا، حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جہنم دکھائی ہے، جہنم سے ہو کے کیا آئیں، جہنم کو اور آباد کر کے بھی آ جائیں، کچھ نہیں ہوگا کہ آگ بڑھ جائے گی اور پتہ نہیں کیا کر دے گی، کچھ نہیں کرے گی، حکم کے تابع ہے۔ اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کو جہنم کا کہہ دے کہ جہنم ہو جائے اس کے لیے، ادھر کیا کرے گا؟ سانپ کو حکم دے دے انہوں کاٹ لے گا، سانپ کو حکم نہ دے انہوں نہ کاٹ، کیسے کاٹے گا؟ اب سانپ جانے اور اللہ جانے، حکم تو اللہ کا ہے نا۔ تو میں تو اپنے اللہ کا حکم کے تابع ہوں، مجھے نہیں پتا۔ یہی تو ایمان ہے ہمارا کہ ہمارا اللہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے اللہ کو اپنے ہاتھ میں کر لینا۔ تو پتہ نہیں آج کوئی شعر یاد نہیں آ رہا ہے جس میں مفہوم یہ ہے کہ اپنے اللہ کو نا اپنے ہاتھ کر لے، ہاتھ کر کے جو بھی منوا لے۔ اللہ ہے بھی یہی بات، ہم دنیا میں اللہ نبی رسول کو اپنے ہاتھ کرنے آئے ہیں۔ کیسے؟ ان سے محبت کر کے، ان سے پیار کر کے، ان کی ہر بات کو مان کے، کیونکہ وہ بھلا ہیں، اللہ بھلا ہے۔ قسم خدا کی اللہ میں عیب کوئی نہیں ہے، اللہ پروردگار کے بندے میں بھی عیب کوئی نہیں ہے،
کہ اللہ کے بندے کے پاس بھی وہی سارا کچھ ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس غیر کچھ نہیں ہے۔ اللہ بھلا ہے، اللہ کے بندے کے پاس بھلے کے علاوہ غیر کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا لینے آیا ہے نفس شیطان کی۔ اگر تو بات ماننے آیا ہے تو بابا تیرا نفس شیطان بڑا ہے، اور تیرے سامنے ہمارے جتنی باتیں ہیں نا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نے اپنی امی ابا جان کو کچھ نہیں سمجھا، تو نے وراثت ان کی اپنی سمجھی ہوئی ہے۔ پوچھ لو جا کے، بتائے گا وہ کہ میری وراثت ہے، وہ اسے پتا ہے نا۔ تو نے اپنے استاد کا علم سمجھا ہی کچھ نہیں ہے، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو نے سارا استاد اپنا سمجھا ہوا ہے کہ میرا استاد ہے۔ جب تو باہر نکلا استاد کو جا کے پکڑ لیا ہے، اب وہ سارا ہی تیرا ہو گیا۔ واہ جی واہ، مت تیری ماری گئی۔ استاد بیچارہ استاد ہی نہیں رہ گیا، فرمایا پتہ بھی ہو نہیں تباہ کرنا۔ استاد محبت میں بلاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب میں جا سکتا ہوں تب چلا جاؤں گا، جب نہیں جا سکتا تب نہیں جاؤں گا۔ یہ محبت میں آنا نہیں ہے، یہ محبت میں جانا نہیں۔ اتنا تو سمجھ لے یہ عذر کا ہے، ٹھیک ہے، عذر میں جائز ہے۔ جدھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ادھر کھڑا ہو کے پڑھ لیں، اور جدھر نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا یہ اللہ پاک نے اجازت دی ہوئی ہے، ادھر تو جیسے پڑھ سکتا ہے ویسے پڑھ لے۔ یہ محبت شیخ کی نماز نہیں ہے۔ محبت تیرا اندر پڑھ رہا ہے، ہم نے نہیں دیکھا آج تک تیرا محبت میں جو اندر پڑھ رہا ہے وہ بھی کبھی بیٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہو۔ وہ تو یار کی محبت میں پڑھ رہا ہے، اسے اور کچھ نہیں آتا۔ تجھے پتہ نہیں ہے، تو عذر میں جا نہیں سکتا، تو نے عذر والے کو محبت میں سمجھا، اور تمہارے سائیں جی تمہیں محبت میں بلا رہے، جو 24 گھنٹے تو مرید بن گیا ان کے سامنے آ۔ یہ وہ بنا ہے، آج سائیں یہ پوچھ رہے ہیں تو کل کو بھی یہی سائیں جی پوچھیں گے کہ میں تجھے یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ ایسے کر ایسے نہ کر۔ اب تو رہ گیا ہے نا، اب تو رہ گیا ہے۔ بعض کو بعض نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ پچھتاوا ہے، یہ پچھتاوا ہے۔ وہاں جنت ملنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں سارے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، قورمہ پلاؤ کھا رہے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ایسے اونچے کھانے کھا رہے ہیں جو دیکھے نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ بیمار بیچارہ، لاغر بیمارہ، میدے کا مارا بیچارہ، اس سے وہ کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ اسے تو کوئی شوربہ پوربا یہی پینا پڑے گا۔ کب تک پینا پڑے گا؟ اور جب تک تیری یہ حالت ہے اس وقت تک پینا پڑے گا۔ وہ یہ تیرے لیے نعمت نہیں ہے، تیرے لیے یہی ہے شوربہ، کیتلی پلاؤ وغیرہ، بس کیتلی میں پڑا رہے گا پلاؤ وغیرہ، تو تیرے لیے یہی شوربہ۔ باتوں کو سمجھ لو، اس باتوں کے بغیر گزارا نہیں، نہ آل اولاد کا فائدہ ہوگا اس سلسلے کے بغیر، نہ میرا اور تیرا فائدہ ہوگا اس سلسلے کے بغیر، نہ ماں باپ کا فائدہ ہوگا اس سلسلے کے بغیر، نہ کوئی دنیا نہ کوئی آخر، کسی قسم کا کوئی بھلا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب تک یہ سلسلہ ہم نے بحال نہ کیا، یہ سلسلہ ہی ہے جو اللہ نبی رسول کو راضی کرنے والا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔